نے ڈی لٹ کی اعزازی ڈگری کب عطا کی؟ جواب ہو جائے گا سن 2009 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، ادب میں جو مدد اسلوبیات سے مل سکتی ہے کسی دوسرے ضابطۂ علم سے نہیں مل سکتی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول گوپی چند نارنگ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کو بہادر شاہ ظفر انعام اور بھارتیہ بھاشا پریشد انعام کب ملا تھا؟ جواب ہو جائے گا سن 2010 میں۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کی کس کتاب پر سرقہ ہونے کا الزام ہے؟ جواب ہو جائے گا ساختیات، پس ساختیات اور مشرقی شعریات پر سرقہ ہونے کا الزام ہے۔ اگلا سوال ہے، گوپی چند نارنگ کے پی ایچ ڈی مقالہ کو کتنی کتابوں کی شکل میں شائع ہوا؟ جواب ہو جائے گا گوپی چند نارنگ کے پی ایچ ڈی مقالہ 3 کتابوں کی شکل میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، سن 2011 میں گوپی چند نارنگ کو کس انعام سے نوازا گیا؟ جواب ہو جائے گا اقبال سمان سے نوازا گیا۔ اگلا سوال ہے، نیا اردو افسانہ، املا نامہ، فراق گورکھپوری شاعر، نقاد اور دانشور، سجاد ظہیر ادبی خدمات اور ترقی پسند تحریک کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف گوپی چند نارنگ کی ہیں۔ ہمارا اگلا سوال شکیل الرحمن اور شبیہ الحسن کے تعلق سے سوال ہے، غالب کی جمالیات کے نام سے کس تنقید نگار کی کتاب شائع ہوئی؟ جواب ہو جائے گا غالب کی جمالیات کے نام سے شکیل الرحمن کی کتاب شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، شکیل الرحمن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا شکیل الرحمن 1838 عیسوی میں موتیہاری ضلع بہار میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، شکیل الرحمن کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا شکیل الرحمن کا انتقال 1916 عیسوی میں دہلی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، اقبال روشنی کی جمالیات، امیر خسرو کی جمالیات، داستان امیر حمزہ اور طلسم ہوش ربا، ادب اور نفسیات، ادب کی جمالیات، اقبال اور فنون لطیفہ، پریم چند کا فن، فراق کی جمالیات، فکشن کے فنکار پریم چند کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف شکیل الرحمن کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، شبیہ الحسن کس دبستان تنقید سے وابستہ ہیں؟ جواب ہو جائے گا شبیہ الحسن نفسیاتی دبستان تنقید سے وابستہ ہیں۔ اگلا سوال ہے، تنقید و تحلیل، ناسخ، تجزیہ و تقدیر، شام و سحر کی باتیں کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف شبیہ الحسن کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، شبیہ الحسن نے مرثیہ پر کس نام سے کتاب لکھی؟ جواب ہو جائے گا شبیہ الحسن نے اردو مرثیہ اور مرثیہ نگار کے نام سے کتاب لکھی۔ اگلا سوال ہے، آل رضا کا فن غزل گوئی، باقیات آل رضا کے مصنف کون ہیں؟ جواب ہو جائے گا ان تصانیف کے مصنف شبیہ الحسن ہیں۔ اگلا سوال ہے، مشرقی شعریات میں نفسیاتی تنقید پر کس کی کتاب ہے؟ جواب ہو جائے گا مشرقی شعریات میں نفسیاتی تنقید پر شبیہ الحسن کی کتاب ہے۔ ہمارا اگلا سوال وزیر آغا کے تعلق سے سوال ہے، اردو شاعری کا مزاج کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا کی۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا 8 مئی 1922 کو پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، وزیر آغا کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا 8 دسمبر سن 2010 کو ان کا انتقال لاہور میں ہوا تھا۔
اگلا سوال ہے وزیر آغا نے فارسی کی تعلیم کس سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا فارسی کی تعلیم اپنے والد سے حاصل کی۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا نے ایم اے کب اور کہاں سے کیا؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا نے ایم اے 1943 عیسوی میں گورنمنٹ کالج لاہور سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا نے کس موضوع پر پی ایچ ڈی کی ڈگری پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی؟ جواب ہو جائے گا انہوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری اردو ادب میں طنز و مزاح کے نام سے کے موضوع پر 1956 عیسوی میں پنجاب یونیورسٹی سے حاصل کی تھی۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کب کیا؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز 1960 میں کیا تھا۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا نے لاہور سے اپنا صحیح رسالہ کب اور کس نام سے جاری کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا انہوں نے اپنا سماحی رسالہ اوراق کے نام سے 1965 میں جاری کیا تھا۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کو حکومت پاکستان نے کس انعام سے نوازا تھا؟ جواب ہو جائے گا حکومت پاکستان نے ستارہ امتیاز انعام سے نوازا تھا۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کے شعری مجموعہ کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا کے شعری مجموعے کا نام غزلیں ہے۔ اگلا سوال ہے کس نے اپنی تنقید میں تہذیب اور نفسیات کی طرف خاص توجہ کی ہے؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا نے۔ اگلا سوال ہے کسی ادب پارے کا جائزہ اسی وقت مکمل کہلانے کا مستحق ہے جب زمین اور فنکار کی شخصیت کے کسی پہلو کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول وزیر آغا کا ہے۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی کلیات کا کیا نام ہے؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا کی کلیات کا نام چہک اٹھی لفظوں کی چھاگل۔ اگلا سوال ہے کس کے نزدیک تہذیب اور کلچر کے علاوہ نفسیات اور دیومالا وہ اہم زاویے ہیں جن سے انہوں نے اردو ادب کو دیکھا اور پرکھا ہے؟ جواب ہو جائے گا وزیر آغا کے نزدیک۔ اگلا سوال ہے اردو ادب میں طنز و مزاح، اردو شاعری کا مزاج، تخلیقی عمل کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف وزیر آغا کی ہیں۔ اگلا سوال ہے ایک عظیم فنکار اپنی فطری نمو کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھتا، وہ اسے آزاد فضا میں پھیلنے کی کھلی اجازت دیتا ہے۔ اس کا فن تنگ مادی حدود کو پار کر کے آسمانی رفتوں کی طرف پھیلتا تو ہے لیکن اس کی جڑیں سدا زمین ہی سے وابستہ رہتی ہیں۔ یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال وزیر آغا کا ہے۔ اگلا سوال ہے انشائیہ کے خد و خال، نظم جدید کی کروٹیں، تنقید اور جدید اردو تنقید، تنقید اور مجلسی تنقید، تنقید تھیوری کے 100 سال، مغرب میں نئی تنقید کی تحریک کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف وزیر آغا کی ہیں۔ اگلا سوال ہے ادب کی تخلیق کے سلسلے میں اس بات کی قطعاً کوئی قید نہیں کہ اس میں ادیب نے کس عقیدے کا اظہار کیا ہے یا سرے سے کسی عقیدے کو پیش بھی کیا ہے یا نہیں، دیکھنا صرف یہ ہے کہ اس نے جو کچھ پیش کیا ہے اس میں خلوص اور فن کا کیا عالم ہے۔ یہ خیال کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ خیال وزیر آغا کا ہے۔ اگلا سوال ہے شام کی منڈیر سے غالب کا ذوق تماشا، پہلا ورق کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تصانیف وزیر آغا کی ہیں۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا ادب میں کسے مرکزی حیثیت دیتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا فن پارے کو۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کے نزدیک تنقید میں بنیادی اہمیت کسے حاصل ہے؟ جواب ہو جائے گا جمالیاتی پہلو کو۔ اگلا سوال ہے وزیر آغا کی تنقید کو کس تنقید کا نام دیا گیا ہے؟ جواب ہو جائے گا امتزاجی تنقید کا۔
ہمارا اگلا سوال مجنو گورکھپوری کے تعلق سے سوال ہے، کس نقاد کے مطابق ادب اپنے زمانے کے حالات سے بیگانہ رہ ہی نہیں سکتا؟ جواب ہو جائے گا مجنو گورکھپوری۔ اگلا سوال ہے، مجنو گورکھپوری کا اصل نام کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا مجنو گورکھپوری کا اصل نام احمد صدیق تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنو گورکھپوری کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا مجنو 10 مئی 1904 کو بستی ضلع مشرقی یوپی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، مجنو گورکھپوری کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ جواب ہو جائے گا مجنو کا انتقال 4 جون 1988 کو کراچی پاکستان میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنو کس مشہور شاعر سے گہرے مراسم تھے؟ جواب ہو جائے گا مجنو کے فراق گورکھپوری سے گہرے مراسم تھے۔ اگلا سوال ہے، مجنو گورکھپوری کے والد کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا ان کے والد کا نام محمد فاروق تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنو نے میٹرک کا امتحان کب پاس کیا؟ جواب ہو جائے گا مجنو نے میٹرک کا امتحان 1921 میں پاس کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنو نے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے FA کا امتحان کب پاس کیا؟ جواب ہو جائے گا 1927 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، مجنو نے MA انگریزی کب اور کہاں سے کیا تھا؟ جواب ہو جائے گا MA انگریزی 1934 میں آگرہ یونیورسٹی سے کیا تھا۔ اگلا سوال ہے، مجنو نے اردو میں MA کب کیا؟ جواب ہو جائے گا 1935 عیسوی میں۔ اگلا سوال ہے، مجنو پاکستان کب ہجرت کر کے گئے؟ جواب ہو جائے گا مجنو 1968 میں پاکستان چلے گئے۔ اگلا سوال ہے، مجنو کن کن تنقیدی دبستانوں سے وابستہ رہے؟ جواب ہو جائے گا مجنو تاثراتی، ترقی پسند اور سائنٹیفک تنقیدی دبستانوں سے وابستہ رہے۔ اگلا سوال ہے، مجنو نے تنقید کے علاوہ اور کن کن اصناف میں طبع آزمائی کی؟ جواب ہو جائے گا مجنو نے تنقید کے علاوہ ناول نگاری، افسانہ نگاری، شاعری اور صحافت میں طبع آزمائی کی تھی۔ اگلا سوال ہے، فنون لطیفہ اور بالخصوص شاعری، موسیقی اور مصوری کی سب سے بڑی خصوصیت یہی ہے کہ ان کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا سکتا اور شاعری کبھی اپنے راز پوری طرح افشا نہیں ہونے دیتی۔ ہم لاکھ تجزیہ کریں، لاکھ نکتے نکالیں، پھر بھی ہم واضح طور پر نہ خود جانتے ہیں نہ دوسروں کو بتا سکتے ہیں کہ فلاں شعر ہم کو کیوں اچھا معلوم ہوتا ہے۔ مجنو کا یہ قول ان کی کس تصنیف سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول تنقیدی حاشیے سے ماخوذ ہے۔ اگلا سوال ہے، اردو شاعری بھی اپنا خدا رکھتی ہے اور وہ میر کہلاتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مجنو گورکھپوری کا ہے۔ آج کے دور میں سب سے بڑا مسئلہ روٹی روزی کا ہے، اس سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتی، یہ کس ناقد نے کہا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مجنو گورکھپوری نے کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، نقوش و افکار، تنقیدی حاشیے، دوش فردہ، نکات مجنو، اقبال اجمالی تبصرہ، ادب اور زندگی کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف مجنو گورکھپوری کی ہیں۔ اگلا سوال ہے، ادیب کوئی مراہب یا جوگی نہیں، ادب ترک یا تپسیا کی پیداوار نہیں، ادیب بھی ہمارے سماج کا ایک فرد ہے، وہ بھی ہماری معاشی اور سماجی زندگی سے اسی طرح متاثر ہوتا ہے جس طرح اور لوگ۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مجنو گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، سوگوار شباب، سمن پوس اور دوسرے افسانے، مجنو کے افسانے کس کے افسانوی مجموعے ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام افسانوی مجموعے مجنو گورکھپوری کے ہیں۔ اگلا سوال ہے، روح عصر ادب میں جلوہ گر ہوتی ہے، وہ ادب جو روح عصر سے محروم ہو، مردہ و ناکارہ ہے، یہ قول کس ناقد کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مجنو گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مجنو گورکھپوری کے ناول اور ناولٹ کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا مجنو کے ناول کا نام سرنوشت اور ناولٹ کا نام گردش ہے۔ اگلا سوال ہے، مجنو گورکھپوری کے سنگریزی نقاد کی طرح ادب کو تنقید حیات کہتے ہیں۔ جواب ہو جائے گا میتھیو آرنالڈ۔
اگلا سوال ہے، ادب ایک آلہ نشر و اشاعت اور ذریعہ تحریک و تبلیغ ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا ہر آلہ اور ایسا ہر ذریعہ ادب نہیں ہوتا۔ میں ادب کو اس معنی میں پروپیگنڈا نہیں سمجھتا جس معنی میں اخبارات پروپیگنڈا ہوتے ہیں، یا جس معنی میں مارکس کا اشتراکی اعلان پروپیگنڈا تھا، اور نہ ہر پروپیگنڈا ادب ہوتا ہے۔ یہ کس ناقد کا بیان ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، مجنوں گورکھپوری کس ادب کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں؟ جواب ہو جائے گا روسی ادب۔ اگلا سوال ہے، آغاز ہستی اور مریم مجدلانی کے مترجم کا نام بتائیے۔ جواب ہو جائے گا ان کے مترجم کا نام مجنوں گورکھپوری ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نقاد نے ترقی پسند تحریک کے زیر اثر کہا ہے کہ کسی ادب پارے کی فنی باریکیاں اتنی اہم نہیں جتنا کہ مواد؟ جواب ہو جائے گا مجنوں گورکھپوری نے۔ اگلا سوال ہے، 3 مغربی ڈرامے سراب، غزل سرا، غالب شخص اور شاعر، ارمغان مجنوں کس کی تصانیف ہیں؟ جواب ہو جائے گا یہ تمام تصانیف مجنوں گورکھپوری کی ہیں۔ اگلا سوال، ادب ڈھنڈورا ور قسم کی کوئی چیز نہیں، اور ادیب نہ کوئی ڈھنڈوریا ہوتا ہے نہ مبلغ، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کس نے کہا ہے کہ ادب کی پہلی شرط ہے کہ وہ ادب کے تقاضوں کو پورا کرے؟ جواب ہو جائے گا یہ مجنوں گورکھپوری نے کہا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملے۔ اسی کے ساتھ ہمارے نصاب میں شامل جو تنقید و تحقیق کی 7ویں یونٹ تھی، اسے تنقید سے متعلق آج سوال و جواب مکمل ہو گئے۔ اب انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم لوگ تحقیق اور محققین سے متعلق سوال و جواب دیکھیں گے۔ بہت شکریہ۔